پہلے حصے میں ہم نے آپ کو جسٹس آصف سعید خان کھوسہ کا خطاب سنوایا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ وہ جو ساری گفتگو وہ کر رہے تھے کس کانٹیکسٹ میں تھی. مختلف چینلز پر باتیں ہو رہی ہیں. کچھ لوگ اسے چیف جسٹس اور حکومت کے درمیان اور وزیر اعظم کے درمیان ایک سٹینڈ آف کی بات کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اسپیکولیشن ہو رہی ہے. لیکن چیف جسٹس نے ویری رائٹلی جو انہوں نے اس بات کو انالائز کیا, اس بات کا تذکرہ کیا کہ جو اتنے مقدمے کور کیے گئے ہیں, جن کے فیصلے کیے گئے ہیں, وہ سارے طاقتور لوگ نہیں تھے. تو اس لیے یہ سمجھنا یا یہ تاثر لینا کہ صرف طاقتوروں کو ہی عدلیہ انصاف دیتی ہے قطعی طور پہ غلط ہے. اور جو فگرز انہوں نے دیے بڑے حیران کن فگرز, اور جس طریقے سے پینڈنسی ختم کی ہے کیسز کی, بڑا زبردست کام عدلیہ کا, اور ہمارے جج صاحبان بالکل اس پر مبارکباد کے مستحق ہیں. پرائم منسٹر نے جو بات اٹھائی وہ بھی پرسیپشن کے حوالے سے ایک عام, آپ گلی میں کسی آدمی سے جا کے بات کریں تو پرسیپشن یہی ہے, اور اس کی شاید وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو عدلیہ کرتی ہے وہ لوگوں تک پہنچتی نہیں. ہم لوگ سینسیشنل خبریں, لڑائی کی خبریں, سکینڈلائزڈ, اور پھر میڈیا پر ایلیٹ گروپ کا قبضہ ہے کہ کون بیمار ہو گیا, کون صحیح ہو گیا, جہاں جہاں انٹرسٹ آتے ہیں وہیں پر اسی طرح کی خبریں دی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ابھی آج کا جو میڈیا ہے یہ سورس آف انفارمیشن کی بجائے سورس آف میکنگ پرسیپشن, سورس آف کریٹنگ سم اینڈ اسپریڈنگ سم نیریٹیوز, وہ اس پر میرا خیال ہے صحیح فکرہ اس پر یہی ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے بہت ساری اچھی چیزیں نہیں پتہ چلتی. کام سیٹس, نادرا, منسٹری آف لا اینڈ جسٹس, چیف جسٹس نے بڑے فل اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ اس انداز میں یہ محکمے کام کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک پھر نیا ہی پاکستان ہے جس میں اداروں نے کام کرنا شروع کیا ہے. تو ساری گفتگو جس کانٹیکسٹ میں تھی وہ ایک نواز شریف صاحب کا مقدمہ. نواز شریف صاحب نے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پورے سسٹم کو انہوں نے ماموں بنایا, اس میں کوئی شک نہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک. وہاں پر جو ان کی فوٹیجز آ رہی ہیں چلتے ہوئے گئے ہیں, اور پھر یہ پتہ چلا ہے کہ وہ جس جہاز میں گئے ہیں وہ ایمبولنس تھی ہی نہیں, وہ تو قطری خاندان کا ان کا جو رائل جہاز تھا جو ان کے سٹاف کو لانے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو ایمبولنس تھی ہی نہیں. اور جھوٹ بولتے رہے شہباز شریف صاحب کا وہ ساٹ, وہ گفتگو کہ جی خرچہ بہت ہوتا ہے اس لیے ہم نے ایمبولنس کو نہیں بلایا, جب تک کاغذ پورے نہ ہو جائیں تو ایمبولنس نہیں آ سکتی. اور پتہ یہ چلا کہ وہ تو قطری خاندان نے دیا ہے سب کچھ. کیوں اتنا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن شیو اتنی کی ہوئی ہے, پلیٹلیٹس اس بندے کے نہ ہوں تو وہ شیو کر سکتا ہے, بھلا تھوڑا سا کٹ لگ جائے, پریشر نہیں برداشت کر سکتا, خون نکلنے لگ جاتا ہے, اور پھر وہ اتنا بھاری بھرکم اوور کوٹ اٹھا کے چل رہے ہیں, اور ساتھ میں اتنے ظالم لوگ ہیں, کسی نے ان سے کوٹ نہیں پکڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ کہیں کوئی ان کی نس پھٹ جائے. اور پھر گھر چلے گئے, اور گھر میں کہتے ہیں ایمرجنسی کریٹ کر دی ہے. اسحاق ڈار صاحب اللہ تعالیٰ خیر رکھے, بڑا 5 وقت کے نمازی ہیں مجھے پتہ ہے, لیکن اس طرح کی بات. تو یہ چیزیں بھی ایکسپوز ہوئی ہیں کہ جو پاکستان کا جو سیاستدان ہے وہ کس طرح مکر و فریب کرتا ہے, اپنے مفادات کے لیے کتنا جھوٹ بولتا ہے, اس پورے سسٹم کو کیسے ماموں بنایا انہوں نے. اور لیکن جو اس ساری کنٹروورسی جو ہے, ایک بات تو اور سامنے آ گئی کہ جو نون لیگ یہ کہہ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب عدالت سے اجازت لے کے گئے ہیں, نواز شریف صاحب کو عدالت نے بھیجا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے آج جو گفتگو کی ہے اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان نے واقعی رحم کھایا نواز شریف پر, جو وہ انہوں نے بات کہی تھی کہ ہم نے رحم کھایا, کیونکہ باہر جانے کی اجازت تو کابینہ نے دی, عمران خان صاحب نے دی. اور بالکل درست فرمایا چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسہ نے کہ کورٹس نے تو صرف جزیات طے کی کہ انڈیمنٹی بانڈ لیں یا ایک حلف نامہ لیں, تو حلف نامے پر بات ہوئی. عدالت نے کوئی باہر جانے کی اجازت نہیں دی, وہ تو کابینہ نے ون ٹائم ویور ECL سے ان کو دے دیا تھا. تو بالکل صحیح کہا. تو اب وہ احسن اقبال صاحب کی بات میں سن رہا تھا, مریم اورنگزیب صاحبہ کی بات کہ یہ تاخیر کی, اور یہ دیکھیں یہ عدالت نے بھیجا ہے نواز شریف صاحب کو. اور پھر مجھے وہ جو میں کہتا ہوں پسماندگان دھرنا مولانا فضل الرحمان کا, وہ جو کچھ صحافی ہیں, آج ان کے میں کالم دیکھ رہا تھا, ان کی گفتگو سن رہا تھا, وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں عمران خان صاحب کو چاہیے تھا اگر وہ اجازت دے دیتے تو شاید ماحول اچھا ہو جاتا, اپوزیشن اور حکومت میں نفرتیں کم ہو جاتی. لیکن یہ چیف جسٹس صاحب نے تو جو بات کہی ہے, ان کی سب کی دکانیں بند ہو گئیں, ان کا سودا بکنا بند ہو گیا.
لیکن مجھے پتہ ہے وہ اس بات کو مانیں گے نہیں، وہ یہ کرتے رہیں گے ساری گفتگو، اور یہ کہتے رہیں گے کہ یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ گفتگو تھی پرائم منسٹر عمران خان کی۔ بات یہ ہے، میں رانا صاحب کی طرف جاتا ہوں، میرے ساتھ ہیں، وقت بھی ہمارے پاس کم ہے۔ کسی بھی معاشرے میں جب گفتگو ہوتی ہے تو اس سے کسی سسٹم کو خطرہ نہیں ہوتا۔ امریکہ کو دیکھ لیں، وہاں پر پریزیڈنٹ اپنی بات کرتے ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اپنی بات کرتا ہے، سینٹ ان کی اپنی بات کرتی ہے، گفتگو ہوتی ہے اور وہ بالکل کھل کر بات کرتے ہیں، اپنا اپنا موقف دیتے ہیں۔ اس سے جہاں پر سسٹم مضبوط ہو کچھ بھی کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ یہاں پر تو یار لوگ اگر پرائم منسٹر سے ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات ہو جائے، جو کہ ہونی ہوتی ہے کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی رپورٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر کو، تو اس پر بھی وہ بات شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جناب یہ پتہ نہیں اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے جو بات کہی، کھل کر بات کہی، بڑی زبردست بات کہی، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس بات کو سنا ہوگا۔ ہم نے یہ ڈائریکٹلی سنائی بھی اس لیے کہ رپورٹ کرنے والے نہ جانے کیسے رپورٹ کریں گے، تو جو چیف جسٹس صاحب جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے وہ اسی کانٹیکسٹ میں جانی چاہیے، اسی لیے ہم نے ان کی اس تقریر کو چلایا۔ تو اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر نے اپنے ترجمانوں سے یہ کہا کہ آپ عدلیہ کے بارے میں، ججز کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کریں، خاموش ہو جائیں، لیکن مجھے پتہ ہے ایک دو ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں ان کے کابینہ میں جو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے فلسفے پر بات کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ جیسے وہ جو مثال ایک دی جاتی ہے نا کہ وہ چوروں سے ملی ہوئی ہے، تو یہ وہ ان کا بیسیکلی جو بھی وہ بات کرتے ہیں اس کا فائدہ کہیں اور ہو ہوتا ہے۔ لیکن پرائم منسٹر نے سرزنش کی ہے سخت کہ مت اس طرح کی بات کریں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو سچویشن ہے وہ آگے جائے گی۔ رانا صاحب آپ سے میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں، چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ایک آرمی چیف اور جو یوں ڈیفینیٹلی وہ پرویز مشرف صاحب کی بات ہے، سابق آرمی چیف، ان کے مقدمے کا فیصلہ بھی آنے والا ہے۔ تو قانون اور آئین سمجھنے والے لوگ ہیں کہ کوئی اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ یہ فیصلہ آئے گا پرویز مشرف صاحب کے حق میں۔ بہرحال عدالت کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے، میں اس پہ اسپیکولیٹ نہیں کرتا، وکلا کی رائے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اگر فیصلہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف آ جاتا ہے تو یہ جو ایک متھ بنی ہوئی ہے ہمیشہ سے، یہ جو ایک بات کرتے ہیں جی کہ کسی بڑے آدمی کو، کسی فوجی کو کبھی پاکستان میں سزا نہیں ہوئی، حالانکہ بہت ایک پروسیس ہے، پوری ایک لسٹ ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے جو کالم نگار ہیں وہ نہیں مانتے، صحافی نہیں مانتے، سیاستدان نہیں مانتے۔ تو یہ بحث تو پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی نا اگر ایک سابق آرمی چیف کو سزا ہو جاتی ہے تو۔ سمیع صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ جن نام نہاد دانشوروں کی آپ نے بات کی ہے، ان کے مقدر میں یہ لکھا گیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے قومی اداروں کے خلاف بک بک کرتے رہنا ہوتا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے جو آج چیف جسٹس پاکستان نے اعداد و شمار بتائے ہیں سمیع صاحب، کوئی بندہ سوچ سکتا تھا کہ پاکستان میں ایسے ہوگا؟ 36 لاکھ اپیلیں نمٹائی گئی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جیسے وہ چیف جسٹس صاحب نے جتنے بھی مختلف مقدمات کے اعداد و شمار بتائے ہیں، اور ہمیں اپنی عدلیہ پر فخر ہے۔ فخر ہے، بالکل۔ اب بات آ گئی یہ جو دوسرے مقدمات کی ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ بھی کریڈٹ اس عدلیہ کو جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پرویز مشرف صاحب کا کیس انہوں نے سنا، اب اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ تو جج صاحبان ہی جانتے ہیں، لیکن یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ یہاں قانون سے کوئی بالا نہیں۔ اور جو دوسری بات سب سے اہم چیف جسٹس صاحب نے کی ہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے اجازت دی ہے باہر جانے کی، تو سمیع صاحب جن کی آپ نے بات کی، جو پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ جی 15 دن پہلے اگر کر دیتے تو یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا، ایئر ایمبولینس نہ لانی پڑتی، کمرشل فلائٹ پہ چلے جاتے، ایک تو وہ ایئر ایمبولینس کا فراڈ بھی سامنے آ گیا۔ اب یہ معاملہ کہ یہ اجازت تو عمران خان نے دی ہے، تو پھر احسان مند تو پھر نون لیگ کو عمران خان کا ہی ہونا چاہیے، بھیک تو وہیں سے ملی۔ درخواست بھی وزارت داخلہ میں دی تھی شہباز شریف صاحب، کون ہے؟ وہ حکومت ہے، اس کا سربراہ تو کون ہے؟ باہر جانے کی جو بھیک ملی نواز شریف صاحب کو، جو خیرات میں باہر جانا نصیب ہوا، وہ خیرات تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے دی ان کو، پہلے پرویز مشرف نے دی تھی۔ پہلے پرویز مشرف نے دی تھی۔ تو سمیع صاحب یہ جو ہے نا، دیکھیں آج میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے ایک چیز جو ہے نا اس کو جس طریقے سے انہوں نے قوم کو بتا دیا کہ ہمارے نزدیک کوئی بڑا چھوٹا نہیں، کوئی طاقتور اور ناتواں نہیں، ہم صرف قانون کے تابع ہیں اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے۔ اس میں انہوں نے یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف صاحب کے اہلیت کا بھی حوالہ دیا۔ درست بات۔ اچھا ایک اور مماثلت ذرا اس پہ بیان کیجئے
کہ جو باہر جانے کا جو معاملہ ہے، پرویز مشرف صاحب کو باہر نون لیگ کی حکومت نے بھیجا، لیکن انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ہم نے عدالت کے حکم سے بھیجا، جس پر بعد میں عدالت نے اپنی کئی دفعہ آبزرویشنز میں یہ بات کہی بھی کہ ہم نے تو بالکل نہیں ان کو کوئی اجازت دی تھی باہر جانے کی، یہ تو ہم نے کہا تھا کہ حکومت کا اختیار ہے، اگر وہ رکھنا چاہے وہ بھیجنا چاہے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو کورٹ کے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا تھا۔ اور ابھی نواز شریف صاحب گئے ہیں تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کورٹ نے اجازت دی، کورٹ نے اجازت دی۔ تو بیسیکلی مجھے یہ لگتا ہے کہ جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے، بہت وہ ذہین جج ہے، میں آپ کو بتاؤں، جس طرح انہوں نے پاناما کا فیصلہ لکھا تھا، آج جو انہوں نے بات کہی ہے یہ بات درست ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی یہ بات بتائی ہے کہ یہ بنیادی طور پر پرائم منسٹر صاحب آپ نے بھیجا تھا، لیکن یہ میسج تو سب کے لیے تھا۔ اس میں میرا خیال ہے وہ جو ایک اپوزیشن کی طرف سے، نون لیگ کی طرف سے یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ جی وہ تو عدالتوں نے بھیجا ہے، تو انہوں نے وہ بھی ایک فاش کر دیا ہے، یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ بھائی ہم نے تو حکم نہیں دیا باہر جانے کا، عدالت لاہور ہائی کورٹ نے تو صرف جزیات طے کی ہیں، باہر جانے کا معاملہ تو حکومت نے طے کیا تھا، اور حکومت کے پاس گئی تھی اپوزیشن، شہباز شریف صاحب نے جا کے درخواست دی تھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہر کوارٹر سے جہاں سے جو آواز آ رہی تھی، وہ کھوسا صاحب نے مکمل بڑی تسلی کرائی ہے تمام فریقین کی، ان کی بولتی بند کر دی، میں نے پوری تسلی کرائی ہے انہوں نے کہ جناب یہ تو بالکل ایسے ہوا، اور قوم کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ سمیع صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، یہ اتنے بڑے نوسر باز ہیں کہ خود یہ سارے کام کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پرویز مشرف صاحب کو نواز شریف کی حکومت نے باہر بھیجا اور کہتے پروپیگنڈا کرنے لگ گئے ان کے چیلے چانٹے کہ جی عدلیہ نے انہیں باہر بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے اب کس طریقے سے یہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ جی عدالت نے ہمیں، ابھی بھی آج چیف جسٹس صاحب نے واضح کر دیا کہ بھئی وزیر اعظم صاحب نے انہیں اجازت دی ہے، کابینہ نے اجازت دی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ ایک سمیع صاحب بڑا نوسر بازوں کا ٹولہ ہے، یہ ہمیشہ مکاری، جھوٹ، فریب ان کے رگ و ریشے میں رچا بسا ہے۔ انہوں نے پرویز مشرف سے معافی مانگی اور کہتے نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا، یہ نہیں، یہ جھوٹ، ریاکاری ان میں نا اس طرح رچ بس گئی ہے۔ اور ابھی جو ٹوپی ڈرامہ جو اس کا آپ نے حوالہ دیا، اوور کوٹ کس طرح اٹھایا ہوا تھا، آپ مجھے بتائیں، جس بندے کے 10,000 6,000 پلیٹلیٹس ہوں سمیع صاحب، وہ اس طرح اتنا وزن اٹھا کے اور بڑے آرام سے جا سکتے ہیں؟ اور پھر وہ جو کاؤ بوائے صاحب جو تھے وہ دیکھیں ہیٹ لے کر کس طرح وہاں پہ چیک رہے تھے۔ اچھا جی، اب دیکھیں نا، یہ تو انٹینشن کیا ہے؟ اگر شہباز شریف صاحب علاج کے لیے گئے ہوتے، 4 ہفتوں میں واپس آنا ہوتا، تو یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دیتے؟ سوال ہی پتہ نہیں۔ یہ جیسے ہی گئے ہیں، استعفیٰ دے گئے ہیں، تو یہ تو پوری انٹینشن سامنے آ گئی کہ ہمارا جی سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھی ہم فارغ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ رانا تنویر، لیکن آپ کا خیال ہے کہ رانا تنویر بن جائیں گے؟ وہ تو حکومت کے دیکھیں، یہ اگر اب عمران خان چاہیں گے تو رانا تنویر چیئرمین بنیں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے۔ اس وقت سمیع صاحب انہوں نے کس طرح شور مچایا، ڈرامہ کیا، چیخ و پکار کی کہ جی اپوزیشن لیڈر کو ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اس وقت یہ پھنسے ہوئے تھے نیب کے پاس، یہ نیب کی تحویل میں تھے، جسمانی ریمانڈ پر تھے۔ وہ پروڈکشن آرڈر کے لیے انہوں نے اپنا خود ہی کہ میں تاکہ اپنا پروڈکشن آرڈر خود ہی جاری کر لوں، یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بن گئے۔ انہوں نے کبھی اس کے بعد جب یہ رہا ہوئے اس کے بعد کبھی انہوں نے میٹنگ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی؟ بہرحال رانا صاحب وقت قدر دیجئے۔ اور ناظرین، جو عمران خان صاحب نے اپنے ترجمانوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اور ججز کے حوالے سے کسی کیس کے کانٹیکسٹ میں بھی آپ بالکل ہر طرح کی گفتگو سے اجتناب کریں، بہت صحیح فیصلہ، اور وی جسٹ ہوپ کہ ترجمان جو ہیں وہ اس بات پر عمل درآمد کریں گے، اور اگر کوئی کالی بھیڑ سامنے آئی جس نے کوئی اس طرح کے بیان دے کے کچھ اپنا لچ تلنے کی کوشش کی، تو امید کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس دفعہ وہ کام کریں گے جو ماضی میں انہوں نے نہیں کیا، یعنی اس بات کی معافی نہیں دیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔